وزیر اعظم شہباز شریف نے آئندہ برس کے مانسون سیریز کے لیے پیش کی تیاریوں کی ہدایت کرتے ہوئے 2 ہفتوں میں جامع لائے عمل پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ انہوں نے حالیہ بارشوں اور سیلاب سے متاثرہ افراد کی بحالی کو حکومت کی اولین ترجیح قرار دیا۔ وزیر اعظم نے نادرا کے ساتھ مل کر غیر رجسٹرڈ متاثرین کو مالی امداد پہنچانے کے لیے کمیٹی تشکیل دینے کی بھی ہدایت کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے گجرات میں فلڈ ریلیف کیمپ کا دورہ کیا، متاثرین سے ملاقات کی اور ان کے مسائل سنے۔ انہیں ریسکیو اور ریلیف کارروائیوں پر بریفنگ بھی دی گئی۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بھی متاثرہ شخص خود کو تنہا نہ سمجھے، تمام نقصانات کا ازالہ کیا جائے گا۔ علیمہ خان نے اڈیالہ جیل میں اپنے بھائی بانی پی ٹی آئی عمران خان سے ملاقات کے بعد بتایا کہ ان کی صحت بالکل ٹھیک ہے، صرف کان اور آنکھوں میں معمولی تکلیف ہے۔ انہوں نے سیلابی متاثرین سے ہمدردی کا اظہار کیا اور قوم سے مل کر مدد کرنے کی اپیل کی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے سے مسائل میں اضافہ ہوگا۔ اگر ایسا کیا گیا تو سخت رد عمل آئے گا اور غزہ میں جنگ بندی مزید مشکل ہو جائے گی۔ اسرائیلی افواج کی غزہ پر بمباری میں مزید 69 فلسطینی شہید اور 422 زخمی ہو گئے۔ وزارت صحت کے مطابق روزانہ کی بنیاد پر اوسطاً 28 فلسطینی بچے شہید ہو رہے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے مری کے مختلف تعلیمی اداروں کا دورہ کیا۔ خصوصی نشست میں طلباء نے شرکت کی اور کہا کہ دشمن عناصر نوجوان نسل کو افواہوں سے دور نہیں کر سکتے۔ راول ڈیم میں پانی کی سطح 1700 فٹ سے تجاوز کرنے کے بعد سپل ویز کھول دیے گئے۔ این ڈی ایم اے نے ندی نالوں کے قریب رہنے والے لوگوں کو محتاط رہنے اور ضروری احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی۔ فیصل آباد کے الائڈ ہسپتال میں 2 پارٹیوں کے درمیان فائرنگ کے نتیجے میں 3 افراد ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق واقعہ زمین کے تنازع پر پیش آیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ جاپان تجارتی معاہدے کے نفاذ کے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے، جس کے تحت جاپانی مصنوعات پر 15% ٹیکس عائد کیا جائے گا، جبکہ جاپانی گاڑیوں پر امریکی ٹیکس 27% سے کم کر کے 15% کر دیا گیا ہے۔ امریکہ نے چین کے مفادات کے لیے کام کرنے والے بعض افراد پر ویزا پابندیاں عائد کر دیں۔ امریکی وزیر خارجہ کے مطابق چینی کمیونسٹ پارٹی کی نمائندگی کرنے والے افراد امریکی ویزے کے اہل نہیں۔ متحدہ عرب امارات کی ریاست دبئی میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلا دھار بارش ہوئی۔ حکام نے شہریوں کو ڈرائیونگ میں احتیاط کی ہدایت کی ہے۔ راس الخیمہ، فجیرہ اور العین میں مزید بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ شارجہ میں جاری 3 ملکی سیریز کا آخری لیگ میچ آج افغانستان اور یو اے ای کے درمیان ہوگا۔ افغانستان اور پاکستان پہلے ہی فائنل کے لیے کوالیفائی کر چکے ہیں، جو اتوار کو کھیلا جائے گا۔ پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے تحت لاہور قلندرز کے ویمنز کرکٹ ٹرائلز کا دوبارہ آغاز ہو گیا ہے۔ جیلم میں بڑی تعداد میں خواتین کھلاڑیوں نے شرکت کی۔ سیالکوٹ اور جیلم کی ٹیموں کا اعلان کیا گیا، جبکہ میرپور میں 7 اور 8 ستمبر کو ٹرائلز ہوں گے۔ 64 نیشنل ایمیچور گولف چیمپئن شپ میں خواتین کیٹیگری کے مقابلے جاری ہیں، جن میں 15 خواتین گولفرز شریک ہیں۔ مردوں کے انفرادی اور ٹیم مقابلے بھی منعقد کیے گئے، جن میں جی آر وردہ نے ٹرافی جیتی۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے وزیر اعظم اور صوبائی حکومت سے ہنگامی صورتحال نافذ کرنے کی اپیل کی۔ انہوں نے بھارت پر الزام لگایا کہ سنتاس معاہدے کے تحت معلومات کا تبادلہ نہیں کیا گیا اور آخری وقت میں پانی چھوڑا گیا، جس سے نقصان ہوا۔ راولپنڈی میں اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا ٹاک کے دوران پی ٹی آئی کے قائد عمران خان کی بہن علیمہ خانم پر ایک انڈا پھینکا گیا۔ پولیس کے مطابق یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب 2 خواتین نے ان سے سوال کیا کہ سرکاری ملازمین کے احتجاج اور ان کے مطالبات پر آپ کا کیا موقف ہے۔ تاہم علیمہ خانم نے اس سوال کا جواب دینے سے گریز کیا، جس پر خواتین نے انڈا پھینکا۔ پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے دونوں خواتین کو گرفتار کر کے اڈیالہ چیک پوسٹ منتقل کر دیا ہے۔ اس واقعے کے بعد پی ٹی آئی کارکنان نے ان خواتین کی گاڑی کو گھیر لی اور ونڈ شیلڈ توڑ دی۔ پارٹی نے اس واقعے کو علیمہ خانم پر شرمناک حملہ قرار دیتے ہوئے حکومت سے FIR درج کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔